بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا موبائل کے ذریعے سے دم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی۔ اب ان الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو اگر کوئی انسان بنفس نفیس اپنی زبان سے ادا کر کے کسی پر پھونک دے تو بھی ہو جاتا ہے، اور اگر انہی الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو تعویذ کاغذ کے اوپر لکھ کر تعویذ بنا کر کسی کو دے دے تو تب بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو بذریعہ فون، بذریعہ موبائل اگر کوئی شخص پڑھ کر کسی پر پھونک دے تو اس کے ذریعے سے بھی دم ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، یا یہ جو عنصر پایا جاتا ہے کہ شاید دم نہیں ہوتا ایسے، تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ تو اس موبائل نے کوئی نفع دینا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کاغذ کے ٹکڑے نے کوئی نفع دینا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس پھونک نے اثر دینا ہوتا ہے اور نفع دینا ہوتا ہے جو منہ سے نکلتی ہے، بلکہ اصل جو تاثیر اور نتیجہ مرتب ہونا ہوتا ہے وہ ان الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کا ہوتا ہے جو وہ شخص اور عامل اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے موبائل کے ذریعے سے دم ہو جاتا ہے، اور بالکل اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ مطلوب و مقصود الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی ہیں۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ذریعہ ہیں، یہ تو ایک وسیلہ ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا وسیلہ ہے، یہ پھونک وسیلہ ہے، اور موبائل فون یہ وسیلہ ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی۔ تو آپ ان کو کسی بھی ذریعے سے مریض پر یا اس شخص پر کہ جس کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، آپ پڑھ دیتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی ذریعے کو استعمال کر کے، تو اس کی تاثیر اس بندے پر یا اس چیز پر جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ موبائل کے ذریعے سے دم کروانا یہ بالکل درست ہے، اس سے دم ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ پاس ہو تب بھی ٹھیک ہے، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر موبائل کے ذریعے سے دم کر دیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو پڑھنا، یہ اصل چیز ہے۔